میں مجمع احمد رضا کے سامنے اپنے سروں کو جھکا رہا ہے اور ان کے سامنے ان کے ہستوں میں پلکوں کو بچھا رہا ہے. اللہ اکبر. احمد رضا نے خوشبو رسول کو محسوس کیا. احمد رضا نے خوشبو رسول کو محسوس کیا. پالکی چل رہی ہے. فرمایا چھوڑ دو مجھے, رک جاؤ. رک گئے. فرمایا سچ بتانا مجھے تم میں سے کسی سید کی خوشبو آئی ہے؟ بولو تم میں اللہ کے نبی کا بیٹا کون ہے؟ وہ جو پالکی والا تھا وہ قوم کے حوالے سے سید تھے. سارے خاموش ہیں. فرمایا احمد رضا کا من گواہی دے رہا ہے, اس کا عشق گواہی دے رہا ہے کہ یہاں پر رسول کی اولاد موجود ہے. احمد رضا آپ کو کیسے پتا کہ یہاں پر کوئی سید ہے؟ کیا تم نے غیب جاننا شروع کر دیا؟ جواب آتا ہے اگر یہ عطا ہو تو یہ بھی کوئی دور اور بعید نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول اکرم کا وہ بولے پاک نسل در نسل خوشبو چھوڑ دے تو سنو, اگر جن رگوں میں رسول کا خون موجود ہو وہاں سے بھی خوشبو آ سکتی ہے, لیکن اس کو سونگھنے کے لیے ناک محبت والوں کی چاہیے, ان کو سونگھنے کے لیے حس محبت والوں کی چاہیے. تو احباب گرامی القدر, میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین و حسن میرے خوشبو ہیں, یہ میری کیا ہیں؟ یہ میری راحت ہیں. تو جب کربلا کے میدان میں امام حسین گرے تھے نا, تو حسین نہیں گرا تھا, راحت رسول اور سکون رسول گرا تھا. حسین کی گردن نہیں کٹی, میرے رسول کا سکون کارت گیا, میرے رسول کا سکون اور میرے آقا کا آرام ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ پہلے ابھی حسین ابھی بچپن میں ہے. تو سننا, ہم سنی آج جلسہ کر کے نا آپ سب سارے حضرات سن رہے ہیں اور میں حسین کی شان بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, یہ رسول کی سنت ہے. شان حسین کو ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا یہ بھی کیا ہے؟ رسول اللہ کی. وہ روایت آپ نے سنی ہے کہ جمعے کا دن ہے, صحابہ کا مجمع ہے, گرتے پڑتے دو شہزادے آتے ہیں, سرکار خطبہ جمعہ چھوڑ کے انہیں اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں. راوی کہتے ہیں ایک طرف حسین کو بٹھاتے ہیں, دوسری طرف حسن کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مسجد والو گواہ رہنا مجھے ان دونوں سے بڑا پیار ہے. تو حسین کو ممبر پہ بٹھا کے میرے نبی نے ان کی عظمت کا اعلان کیا, تو ممبر پہ بیٹھ کے حسین و حسن کی عظمت کا اعلان کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور اگلا جملہ سننا جو میں آ رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یاد حسین میں میرے آقا کے آنسو بھی بہے. یہ چند جملے ہیں, ممکن ہے کہ میں آپ کو اس طرح صحیح مطمئن نہیں کر سکا, بہرحال یہ سلسلہ ہوتا ہے. میں نے کیا کہا؟ یاد حسین میں آنسو بہانا, رونا, پیٹنا نہیں, بولو رونا, آنسو بہانا, یہ بھی کوئی نیا کام نہیں ہے, میرے رسول کی سنت ہے, یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. آئیے, روایت آپ نے سنی ہے کہ حضرت سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن گئی, اور یہ سیدہ جب گئیں تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ رأیتو حلم المنکر اللیلۃ, آج کی رات میں نے بڑا عجب اور خوفناک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا انه شدید, یا رسول اللہ بڑا سخت ہے. فرمایا بیان کر. قالت, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا گرتا ہے, گوشت کا جسم کا ایک ٹکڑا الگ ہوتا ہے اور وہ میری گود میں گرتا ہے. تو آقا یہ میں نے رات کو دیکھا اور میں جاگ گئی, بڑا ڈراؤنا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں, رأیت خیرن, تو نے کوئی برا خواب نہیں دیکھا, بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ میری بیٹی فاطمہ, بیٹا بیٹا بیٹا, اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی,
اور وہ تیری گود میں آئے گا، اس کی یہ تعبیر ہے۔ سننا، لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں، نبی کو کل کا پتہ نہیں، پیٹھ پیچھے کا پتہ نہیں۔ میرا نبی ابھی پتہ نہیں کتنا عرصہ باقی ہے، اور کہہ رہا ہے اے ام فضل، فاطمہ بیٹا جنے گی، فاطمہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوگی، اور وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا۔ پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا۔ اور واقعتاً ویسا ہی ہوا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں جب فاطمہ کے گھر میں ولادت ہوئی سرکار حسین کی، تو میں سرکار امام حسین کو اٹھا کے چلی، فوضعت فی حجرہ، سرکار کی گود میں نے حسین کو ڈالا۔ تو پھر میں کیا دیکھتی ہیں، فَإِذَا رَأَيْتُ عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کی آنکھوں کو دیکھا تو تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، سرکار کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتُهُ، سرکار نے نظریں مجھ سے پھیری، دوسری طرف چہرہ کیا اور رونا شروع کیا۔ میں نے آقا کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا یہ تو مقام خوشی ہے، نواسا گود میں آئے تو یہ مقام خوشی ہے، تو آپ رو رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام فضل، ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو میری امت کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی۔ اس لیے شہادت حسین کا وہ منظر سامنے آیا۔ دوسرے لفظوں میں میرا نبی گویا کہہ رہے ہوں کہ فاطمہ، ام فضل، میری نظریں گود میں پکڑے ہوئے حسین کی طرف نہیں ہیں، میری نظریں تو کربلا والے حسین کو دیکھ رہی ہے۔ میں اس گود میں پلنے والے حسین کو نہیں دیکھ رہا، میں اس کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ کھڑا ہونے والے حسین کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہے، جس کے سامنے علی اکبر کی جرانی لٹ رہی ہے، جس کے سامنے قاسم کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جس کے سامنے عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، اور میں اس حسین کو دیکھ رہا ہوں کہ جو حسین گھوڑے سے نیچے گرتا ہے تو آواز لگاتا ہے نانا مجھے بچا لو، حسین گر رہا ہے۔ ام فضل میں اس حسین کو دیکھ رہی ہوں، اس لیے میری آنکھ سے آنسوؤں کے قطرے گر پڑے۔ تو حضرات میرے آقا روئے تو یاد حسین میں آنسو بہانا یہ نبی کی سنت ہے۔ بولو لو جی، آپ کو تو پھر ایک دلیل مل گئی کہ جب یاد حسین میں آنسو بہانا سنت ہے تو پھر تو سمجھ گئے۔ لیکن سنیے، سارا رونا ہی سچا نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یوسف کو ڈال کے، سورہ یوسف، جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا اور ان کی قمیص اتاری، قمیص پہ خون ڈالا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آئے تو جھوٹا خون اس کے اوپر لگا کے لائے اور آ کر رونے لگے، اور کیا ہے فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے تو دھاڑیں مار مار کے رو رہے تھے، بالوں کو نوچ رہے تھے، سینہ کوبی کر رہے تھے، چیخ چیخ کر کے رہے تھے ابا جی ظلم ہو گیا، یوسف اس کو تو بھیڑیوں نے کھا لیا، لیکن وہ رب کا نبی تھا۔ رب کے نبی نے فرمایا نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، اس کو بھیڑیوں نے نہیں کھایا، یہ تمہارے اندر کی بد باطنی ہے، یہ تمہارے اندر کی خباثت ہے۔ فصبر جمیل، تم اپنا کام اپنا مزہ کر کے آگے، تم اپنا کھیل کھیل کے آگے، اب میرا اعلان سنو، میں یہ کروں گا فصبر جمیل، میں نے صبر کرنا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کی تاریخ کے حوالے سے رونا ادھر بھی ہے، اور روئے جناب حضرت یعقوب بھی تھے، دونوں طرف سے آنسو بہے، دونوں طرف سے رونا ہوا، لیکن ایک